إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ معزز حاضرین جمعہ اور محترم سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد شوال المکرم کے مہینے میں دینی مدارس، خاص طور پر بر صغیر میں دینی مدارس کا آغاز ہوتا ہے۔ 10 شوال سے عام طور پہ تمام مدارس کھلنے لگتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آپ کے سامنے مدارس اسلامیہ کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ اسلام وہ دین ہے جس نے تعلیم کی بڑی اہمیت بتلائی ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ انسانیت کی تاریخ کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے تعلیم کا تذکرہ کیا، اور آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پہلی وحی تعلیم کے سلسلے میں دی۔ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اسلام تعلیم کو بڑا اونچا مقام عطا کرتا ہے۔ اسلام میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، میں اس کی تفصیل میں آج جانا نہیں چاہتا، بلکہ مدارس اسلامیہ کی تاریخ کب سے اس کی شروعات ہوئی ہے اور اس کا سلسلہ کس طریقے سے آگے بڑھا ہے، اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی آپ کے سامنے بات آئی کہ انسانوں کی تاریخ کی ابتدا میں اسلام نے تعلیم کا ذکر کیا ہے۔ اس اعتبار سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا مدرسہ، اس کی بنیاد عرش پہ رکھی گئی۔ سب سے پہلے مدرسہ کی بنیاد عرش ہے، جہاں پہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ تو سب سے پہلا مدرسہ عرش کے اوپر قائم کیا گیا، اور متعلم ہمارے اور آپ کے باپ آدم علیہ السلام، سب سے پہلا انسان، وہ اس کا متعلم۔ اور معلم کون ہے، استاد کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھایا،
ثم عرضهم على الملائکہ، اور پھر فرشتوں کے اوپر پیش کیا. فقال انبئونی باسماء هؤلاء، اور کہا کہ اے فرشتوں ان چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتوں نے کیا کہا؟ ہمیں معلوم نہیں، جتنا تو نے سکھایا اتنا ہی معلوم ہے، اس کے آگے کا علم نہیں ہے، تو نے جو علم دیا ہے وہی معلوم. تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ بھائی تم بتا دو. حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کا نام بتا دیا. یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب ساری چیزوں کا نام بتایا تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت بخشی. کس طریقے سے؟ سارے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. بھئی انہوں نے نام بتا دیا، تم لوگ بتا نہیں پائے. تو فضیلت اور برتری علم کی بنیاد پر، یہ علم کا مقام اور مرتبہ ہے دین اسلام. تو سب سے پہلا مدرسہ عرش کے اوپر قائم کیا گیا، اور انسانوں میں سب سے پہلا متعلم آدم علیہ السلام ہے، اور معلم یا استاد اللہ رب العالمین کی ذات گرامی. اب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدرسہ قائم کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں ہیں اسی وقت مدرسہ قائم کر دیتے ہیں. ابھی اسلام کی کھل کر کے تبلیغ نہیں کر سکتے، ابھی دقت ہے، پریشانی ہے، لیکن دار ارقم صفا پہاڑی کے کنارے ان کا گھر ہے، ان کے گھر کو مدرسہ بنا دیتے ہیں. جو لوگ بھی اسلام قبول کرتے ہیں وہ دار ارقم میں تشریف لے آتے ہیں اور وہاں پہ پڑھتے ہیں، دین حاصل کرتے ہیں، دین سیکھتے ہیں. کھانے پینے کی دقت اگر ہوتی ہے، وہاں پہ کھانے پینے کا ٹھہرنے کا بھی انتظام ہے. دار ارقم، اس کو لوگوں نے دار اسلام مشہور کر دیا کہ اسلام کا گھر یہی ہے، سارے مسلمان آ کر کے یہیں اکٹھا ہوتے ہیں، یہیں پہ سیکھتے ہیں. تو مکہ میں جب کھل کر کے تبلیغ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے مدرسہ ہی قائم کر دے رہے ہیں. اور کھانے پینے کی دقت ہوتی ہے تو باحیثیت آدمی کے گھر میں ایک ایک دو دو آدمی کر کے بھیج دیتے ہیں کہ وہاں جا کر کے کھانا کھا لیا کرو. یہ سلسلہ مکی زندگی ہی میں شروع ہو جاتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قبول اسلام کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیسے اسلام قبول کیے. اپنی بہن کے گھر گئے تھے اور وہاں پہ جو کھانے پینے کے لیے جاتے تھے وہ تعلیم بھی دیتے تھے. خباب بن ارت رضی اللہ عنہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہنوئی کے گھر کھانے پینے کے لیے جاتے تھے. چونکہ اپنے پاس نہیں تھا کچھ، سب گھر بار چھوڑ کر کے آ کر کے پڑے رہتے تھے دار ارقم میں. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کی آواز پہلے ہی سن لی تھی کہ قرآن کی تعلیم جاری ہے. تو بہرحال بعد میں جا کر کے وہیں پہ ان کا دل پلٹا. پہلے تو جا کے مارا پیٹا سب کچھ کیا، لیکن اس کے بعد پھر قرآن کی آیتیں سن کر کے ان کا دل پلٹا اور وہیں سے دار ارقم تشریف لے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کیا ہوا مدرسہ مکی زندگی میں ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر وہی مدرسہ بن گیا. وہیں پہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب جب ہجرت کرنا پڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا وہاں پہ بھائی مسجد بنائی. سب سے پہلا کام مسجد. آج جو مسجد نبوی ہے وہی مسجد بنائی، اور اسی مسجد کے ساتھ ساتھ مدرسہ کو بھی قائم کر دیا. کوئی بڑی بلڈنگ نہیں تھی، بلکہ مسجد کے پیچھے کے حصے میں
تھوڑا سا چبوترا بنا دیا، اوپر کھجوروں کے پتیاں ڈال کر کے چھت بنا دیا، تو وہ مدرسہ ہو گیا۔ کہیں سے بھی کوئی مسلمان آتا تھا وہی اس کی قیام گاہ تھی۔ جو بے گھر تھے، جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ سب وہاں پہ بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کرنے لگے۔ تو صفہ، وہاں پہ جن لوگوں نے تعلیم حاصل کی اور اس کو قیام گاہ بنا لیا، ان لوگوں کو کہہ دیا کہ اصحاب صفہ، صفہ والے یعنی چبوترا والے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے، بہت مشہور صحابی ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ کہاں کے پروڈکٹ ہیں بھائی؟ کس مدرسہ کے فارغ ہیں؟ وہی صفہ، اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ صفہ والوں کا کیا حال تھا۔ کہتے ہیں کہ وَأَهْلُ الصُّفَّةِ اضیاف الاسلام، صفہ میں جو لوگ رہتے تھے، چبوترے میں جو لوگ زندگی گزارتے تھے، اپنا گھر بار سب چھوڑ دیے تھے، ان کا کچھ نہیں تھا، تو وہ سب کے سب اسلام کے مہمان تھے۔ اور لا یأوون الی اہل، کوئی گھر نہیں تھا، گھر والے نہیں تھے ان کے، ولا مال، ان کے پاس مال بھی نہیں تھا، ولا علی احد، کسی اور کے پاس بھی ان کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ تو یہ سب بے ٹھکانہ والے لوگ، بے گھر لوگ، بے مال لوگ، یہ سب چبوترے پہ زندگی گزار رہے تھے مسجد نبوی کے پیچھے کے حصے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اذا اتت الصدقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی صدقہ آ جاتا تھا تو بعث بہا الیہم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ ان لوگوں کے پاس بھیج دیتے تھے کہ بے گھر لوگ، بے مال لوگ، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ صدقہ ان کو بھیجو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ لیتے نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے اوپر صدقہ حرام ہے، آپ صدقہ میں سے نہیں لے سکتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فلم یتناول منہا شیئا، صدقہ آتا تھا سب پورا کا پورا ہم لوگوں کے پاس بھیج دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے۔ وَإِذَا أَتَتْ هَدِيَّةٌ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کا ہدیہ اگر آتا، ارسل الیہم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی اصحاب صفہ کے لوگوں کے پاس بھیجتے، اور وَأَصَابَ مِنْهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ان میں سے خود بھی کھاتے، وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا، اور اس میں اصحاب صفہ کو شامل کر لیتے۔ تو یہ اصحاب صفہ پہلا مدرسہ مدینہ میں جا کر کے، پہلا مدرسہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، جہاں پہ لوگوں کو دین آپ سکھا رہے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 480 صحابہ نے یہاں سے تعلیم حاصل کی۔ ایک وقت میں 80-70 صحابہ موجود رہتے تھے اس چھوٹی سی جگہ میں۔ تو یہ مدرسہ چلتا رہا۔ اب آگے یہ سلسلہ اور آگے بڑھا۔ اس سے پہلے اصحاب صفہ سے پہلے بھی دینی تعلیم کا اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کس طریقے سے معلوم ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو پہلے ہی بھیج دیا تھا کہ جا کر کے دینی تعلیم دو لوگوں کو، درس دو لوگوں کو۔ تو کوئی باضابطہ مدرسہ تو قائم نہیں ہو پایا تھا، لیکن معلم کے طور پر، مدرس کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ پہلے ہی بھیج دیا تھا۔ چنانچہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے وہاں پہ مدرسے کا اہتمام کیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت سب سے پہلا شخص جو ہم لوگوں کو ملا وہ مصعب بن عمیر ہیں اور ابن ام مکتوم ہیں۔ اول من خدم علینا من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر وابن ام مکتوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے سب سے پہلے جن لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی، جو ہمارے پاس آئے، وہ یہ دو لوگ تھے،
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، فجعل یقرئان القرآن، یہ دونوں آئے تھے ہمیں قرآن سکھانے کے لیے، یہ لوگ ہمیں قرآن پڑھانے لگے۔ اور اس کے بعد جب لوگ قرآن سے قریب ہوئے، دین سے قریب ہوئے، پھر ایک مدت کے بعد ثم جاء عمار و بلال و سعد، اس کے بعد عمار آئے، پھر بلال آئے اور سعد آئے، عمار، بلال اور سعد اس کے بعد آئے، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ تشریف لے آئے۔ ثم جاء عمر بن الخطاب فی 20 صحابہ کو لے کر کے ساتھ میں آئے۔ اس کے بعد جب یہ پورا مدینہ تیار ہو گیا اسلام کے لیے، تب جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی۔ ثم جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں کہ فما رأیت اہل المدینہ فرحوا، ہم نے مدینہ والوں کو اتنا زیادہ خوش ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کسی بھی چیز میں، فرحوا بشیء فرحهم به، جتنا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے خوش ہوئے۔ اور پہلے سے ہی دینی تعلیم کا ماحول اتنا تیار کر دیا گیا تھا وہاں کہ وہ بتاتے ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی میں نے سبح اسم ربک الاعلی اور اس جیسی صورتیں یاد کر لی تھی۔ فما جاء حتی قرأت سبح اسم ربک الاعلی بسبح اسم ربک الاعلی فی سور مثلها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں تھے تبھی ہم نے یہ صورتیں پڑھ لی تھی، سبح اسم ربک الاعلی اور اس جیسی صورتیں پڑھ لی تھی۔ مکہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے گھر کے سامنے ہی دینی تعلیم کا ایک مرکز بنا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے سامنے نماز پڑھنے کی ایک جگہ بنا دی۔ فبتنا مسجدن بفناء داری، اپنے گھر کے سامنے نماز پڑھنے کی ایک جگہ بنا دی، اور صرف وہاں پہ نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ ساتھ ساتھ تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ وَكَانَ يُصَلِّي فِي، آپ اس میں نماز بھی پڑھتے تھے، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور قرآن بھی پڑھتے تھے۔ اور جب نماز پڑھتے تھے پھر قرآن پڑھنے لگے تو مشرکین کی عورتیں اور بچے وہ وہاں جمع ہونے لگے۔ قرآن کے اندر اللہ نے چاشنی رکھی ہے، انسان کو اس قرآن کی تلاوت کھینچ لیتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنا بھی وہاں شروع کر دیا، تو مشرکین کی عورتیں اور بچے وہاں جمع ہونے لگے اور انہیں بڑا اچھا لگنے لگا، یہ حیرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، تعجب کرنے لگے۔ مشرکین کو لگا کہ ہماری عورتیں اور بچے سب مسلمان ہو جائیں گے، وہ ڈر گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر دباؤ بنایا کہ یہاں سے یہ سب کام ختم کیا جائے۔ تو یہ مدرسوں کی مختصر تاریخ آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے زمانے میں اس کو بہت وسعت دے دی، مدرسہ اور مکتب کا نظام حکومت کی طرف سے مضبوط بنایا، اور پھر آنے والے وقت میں دیگر خلفائے راشدین اور اس کے بعد کے خلفاء انہوں نے خوب اس پہ کام کیا۔ ہر گلی محلے میں مکتب قائم ہوا، مدرسہ قائم ہوا، تعلیم کا نظام حکومت کی سرپرستی میں چلتا رہا، خوب ترقی ہوئی اس میں، اور اس طریقے سے دینی تعلیم آگے بڑھتے رہے۔ دینی تعلیم یہ نہایت ہی اہم ضرورت ہے ہماری اور آپ کی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائیوں کا ذکر آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ کان اخوان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، اور کان احدہما یاتی النبی، ایک ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، دین سیکھتا تھا، اور دوسرا والآخر یحترف، کاشتکاری کرتا تھا، گھر دیکھتا تھا، گھر سنبھالتا تھا، کھانے پانی کا انتظام کرتا تھا۔ تو اب جو گھر میں بھائی موجود تھا اس نے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ جب دیکھو چلا آتا ہے، ہم کو اکیلا گھر دیکھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فشک المحترف اخا الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بھائی نے شکایت کی جو گھر میں رہتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم ہے آپ کو؟
فقال لعلک ترزق به، کہ تم کاہے اس کی شکایت کر رہے ہو، کاہے اس سے خفا ہو رہے ہو؟ ارے ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی روزی روٹی ہے اور اس میں برکت ہے تمہارے گھر میں وہ اسی کی وجہ سے ہے۔ لعلک ترزق به، تمہیں جو روزی مل رہی ہے یہ اس کی وجہ سے ہے، یہ اس کی برکت ہے کہ یہ دین سیکھتا ہے میرے پاس۔ تو اس لیے آپ دینی تعلیم کو کبھی بھی ہلکے میں نہ لیں۔ آپ اگر کسی کی سرپرستی کرتے ہیں، کسی کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور وہ دینی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، آپ کا بھائی ہے یا آپ کا کوئی اور رشتہ دار ہے یا آپ کے گلی محلے کا کوئی غریب انسان، تو ان کی دیکھ ریکھ آپ نے کر لی ہے، جو دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے آپ کو رزق دے رہا ہے۔ لعلک ترزق به، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت اچھے کام میں لگا ہوا ہے، دین کی تعلیم سیکھتا ہے، دین حاصل کرتا ہے، تمہیں جو روزی کی فراوانی ملی ہے اسی کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں حدیث موجود ہے کہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ ان کے پاس جو مال و دولت اللہ رب العالمین ان کو دے رکھا تھا تو وہ اپنے سے کمتر لوگوں سے اپنے آپ کو فضیلت والا سمجھتے تھے، غریبوں کمزوروں کے اوپر، کہ میرے پاس اللہ نے مال دولت کی فراوانی رکھی ہے تو مجھے فضیلت حاصل ہے، اس کو فضیلت سمجھتے تھے۔ رأى سعد ان له فضلا على من دونه، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، تمہیں جو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، تمہیں رزق میں فراوانی حاصل ہوتی ہے، یہ ان کمزور لوگوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں دیتا ہے۔ لہذا یہ اصل ذریعہ ہیں اللہ کی مدد حاصل کرنے کے، اور یہ اصل ذریعہ ہیں مال و دولت کے حاصل کرنے کے سلسلے میں، تو اس لیے ان کو آپ کبھی بھی اپنے سے کمتر نہ آگے۔ اس میں ایک اشارہ یہ کرنا مقصود ہے کہ عام طور پر پہلے دن سے ہی، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے، کہ پہلے دن سے ہی دین کی تعلیم غریب اور کمزور لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ اصحاب صفہ کی تاریخ ابھی آپ نے سنا، جو بے سہارا لوگ تھے، جن کا کوئی گھر نہیں تھا، جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ سب مدرسے کے طالب علم تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی۔ تو یہ عام طور پر پہلے دن سے ہی ہے کہ غریب اور کمزور لوگ، وہی لوگ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اکثریت تو نہیں کی رہی ہے۔ اور اس حدیث کے اندر جو کہا گیا ہے کہ کمزوروں کی وجہ سے، غریبوں کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے اور تمہیں اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، یعنی تم اگر ان کا خیال نہیں کرو گے تو اللہ کی مدد بند ہو جائے گی، رزق کی برکت ختم ہو جائے گی، مال کی فراوانی ختم ہو جائے گی۔ مدرسوں کے اندر جو طالب علم پڑھتے ہیں اس میں اکثریت آج بھی غریبوں کی ہے، پریشان حال لوگوں کے بچوں کی ہے۔ تو یہ پہلے دن سے آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے مدارس میں دینی تعلیم کا حصول، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قائم رکھیں، باقی رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ تم لوگ اپنے میں سے کچھ لوگوں کو الگ کر لو، جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں سب سے کہا گیا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ، کچھ لوگوں کو الگ کر دو، طائفہ، کچھ لوگوں کو الگ کر دو جن سے صرف ایک کام لینا ہے کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کریں۔ ہر فرقے میں، یعنی جہاں کہیں بھی مسلمان ایک تعداد میں موجود ہیں تو وہاں پہ کچھ لوگوں کو صرف دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے خاص کر دینا چاہیے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ سب لوگ دین کی تعلیم ماہر بننے کے لیے، بھئی ضروری تعلیم تو سب کو حاصل کرنی ہے، بنیادی اور ضروری تعلیم، لیکن دین کی مہارت، دین کے علم میں ماہر بننا، اس کے لیے کچھ لوگوں کو الگ ہونا ضروری ہے۔ ہر جگہ کے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ کچھ لوگوں کو الگ کریں، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کو اچھی طرح سمجھیں،
باریکی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ دین کا علم حاصل کریں، پھر لوگوں کو آ کر کے دین بتائیں اور ڈرائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو لوگ الگ ہو جائیں گے، جو دین ہی کے لیے زندگی وقف کر دیں گے، ان کا کھانا پانی کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ ان کی زندگی کی ضروریات کہاں سے پورے ہوں گے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ سب لوگ مل کر کے ان کی کفالت کریں، ان کی زندگی کے ضروریات کا انتظام اور اہتمام کریں۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر کسی مالدار کا بیٹا بھی دین کی تعلیم میں اپنے آپ کو لگا لیتا ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی تعاون سے وہ اپنی زندگی گزارے۔ باپ مالدار ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ دین کی تعلیم کے لیے اس نے اپنے آپ کو خاص کر دیا ہے، الگ کر لیا ہے، اس لیے اب صرف اس کے باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کے باپ کے مال میں سے اس کے اوپر خرچ کیا جائے، بلکہ مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ سب لوگ مل کر کے جو غریبوں کے لیے خرچ کریں گے، مالدار کے بیٹے کے لیے بھی اس میں سے خرچ کیا جائے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين کی تشریح میں یہ بات بھی آئی۔ تو مدارس کے اوپر خرچ کرنا اور اس کو باقی رکھنا یہ ہماری زندگی کی ضروریات میں سے ہے۔ الحمدللہ آپ لوگ خوب مدارس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، صرف اپنا مدرسہ ہی نہیں، دارالعلوم محمد سلفیہ، بلکہ مختلف جگہ سے لوگ آتے ہیں مدارس کے تعاون کے لیے، اور آپ لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق۔ اور آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا تعاون شجاعت گنج کے لوگوں کا اپنے اس مدرسہ کے ساتھ کھانا کی شکل میں، یقین جانیے کہ آپ لوگوں کا یہ کام جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ کھانا کھلانا آج کے وقت میں لگ بھگ یہ چیز ختم ہو رہی ہے۔ کھانا کھلانے کے سلسلے میں آدمی دلچسپی نہیں لے رہا ہے، پیسہ خرچ کر دیتا ہے، لیکن کھانا کھلانا بڑا بھاری لگتا ہے، لوگوں کو پریشانی محسوس کرتا ہے، اور کچھ لوگ اس کو توہین سمجھتے ہیں، کسی غریب کو اپنے گھر میں لے جا کر کے کھلانے کو اپنے اسٹیٹس اور شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو شجاعت گنج کے لوگوں کی یہ قربانی یقیناً قابل قدر ہے، اور اس کا بڑا چرچا بھی ہے، آپ لوگوں کے اس عمل کا بڑا چرچا ہے۔ لوگ حیرت کرتے ہیں، تعجب کرتے ہیں کہ شہر میں لوگ 70-80 بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں دونوں وقت۔ لوگوں کو یقین نہیں ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کے امام کو ہمارے یہاں کھانا ملنا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے دقت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ 70-80 بچے کو لوگ کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہ آج کی تاریخ میں بہت ہی تعریف کے لائق کام ہے جو ہم آپ کرتے ہیں، اور اصل میں کچھ لوگ اس کو ہلکے میں لیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم چھوٹا سا کام کر رہے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے آپ کی، آپ اپنے دل سے نکال دیجئے، یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ جو کھانا کھلا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اسلام نے کھانا کھلانے کا کتنا اونچا مقام بتایا ہے، بڑا اونچا مقام۔ جنتیوں کا صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کھانا کھلانے کی بات کہی کہ جو جنتی لوگ جنت میں عائش کریں گے، اللہ رب العالمین کی شربت اور جام کا استعمال کریں گے اور خوب نعمتوں سے فیضیاب ہوں گے۔ ان لوگوں کے صفات کو بیان کرتے کرتے اللہ کیا بولتا ہے معلوم ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ لوگ کھانا کھلاتے تھے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، کھانا کھلاتے تھے۔ تو یہ جو لوگ جنت میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے صفات میں اللہ رب العالمین نے کھانا کھلانے کو ذکر کیا ہے۔ دائیں ہاتھ والے جانتے ہی ہوں گے آپ لوگ، خوش قسمت لوگ قیامت قائم ہونے کے بعد دائیں ہاتھ والے لوگ کون ہوں گے؟ اس میں بھی کھانا کھلانے کا تذکرہ ہے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ، گردن آزاد کرنا بھی ان کا کام ہے، دائیں ہاتھ والوں کا، اور ساتھ ہی ساتھ کھانا کھلانا بھی ان کا کام ہے۔ دائیں ہاتھ والے بننا چاہتے ہیں ہم آپ، اور بن رہے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے شجاعت گنج کے احباب حصہ لے رہے ہیں، بن رہے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ دائیں ہاتھ والوں کی نشانی ہے، یہ ان کے اعمال کا تذکرہ قرآن میں ہے
کہ یہ دائیں ہاتھ والے لوگ کون ہیں؟ اطعام، کھانا کھلانے والے لوگ، کھانا کھلاتے۔ اسی طریقے سے کھانا کھلانا جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ کھانا کھلانے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتقوا النار، جہنم سے بچو۔ کیسے بچو گے بھائی؟ کہتے ہیں کھانا کھلا کے بچو۔ ولو بشق تمرہ، کچھ بھی نہیں ہے تو آدھا کھجور ہی کھلا دو۔ جہنم سے بچنے کے لیے کھانا کھلانے کی بات آ رہی ہے کہ کم سے کم اگر کچھ نہیں ہے تو آدھا کھجور ہے، آدھا کھجور کھلا دو، جہنم سے بچ پاؤ گے۔ جہنم سے بچاؤ کے لیے تدبیر اختیار کرو کھلا کر کے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین، ایک لمبی حدیث ہے، اس میں انسان سے کہے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا، میں بھوکا تھا، تو نے کھلایا نہیں۔ تو بندہ پریشان ہو جائے گا اور کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، تو بیمار ہوگا اور تیری میں عیادت کیسے کروں؟ تو کیسے ننگا ہو سکتا اور تجھے میں کیسے کپڑا پہناؤں؟ اور تو بھوکا بھی ہو سکتا ہے کہ تجھے میں کھلاؤں؟ تو اللہ رب العالمین کیا کہے گا؟ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا مجھے وہاں پاتا۔ میرا فلاں بندہ ننگا تھا، اگر تو اسے کپڑا پہناتا تو مجھے وہاں پاتا۔ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ تو کھانا کھلانا، اس کو آپ کبھی بھی ہلکے میں نہ لیں، معمولی نہ سمجھیں، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سن کر کے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ تم لوگ جو کھانے کی شکل میں صدقہ دے دیتے ہو، کھجور کی بات آئی، لقمہ کی بات آئی، دونوں کھانا ہے، تو اللہ اس کھجور اور لقمے کو بڑھاتا ہے، بالکل ویسے ہی اس کو بڑھاتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی چھوٹے سے بچڑے وغیرہ کی پرورش کرتا ہے۔ اور اللہ جب اس کو بڑھاتا ہے تو وہ بڑھ کر کے کتنا بڑا ہو جاتا ہے؟ ایک کھجور یا ایک لقمہ جو کھانا کھلاتے ہیں ان کے لیے ہم بول رہے ہیں کہ آپ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، بہت آسانی سے آپ کر لے رہے ہیں، آپ کے اوپر ایک بوجھ نہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہم پیسہ دے رہے ہیں، اکٹھے آپ 10,000 روپے دیں گے تو آپ کو لگے کہ ہم بہت بڑی رقم دے رہے ہیں، لیکن ہر دن تھوڑا تھوڑا کھانا آپ گھر کا دے دیتے ہیں تو آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ بہت بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایک کھجور اور لقمے کو بڑھاتا ہے، اتنا بڑا ہو جاتا ہے جیسے مثل احد، احد پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے ایک لقمہ۔ اور الحمدللہ آپ کے گھر سے طالب علم کا کھانا آتا ہے، سال بھر آپ کھانا کھلاتے ہیں، 360 دن نہیں تو کم از کم آپ مان لیجئے کہ 270 80 دن تو آپ کھلا رہے ہیں۔ کتنے لقمے آپ کھلا چکے ہیں اور کتنے سالوں سے آپ کھلا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کتنا بڑا کام آپ کے حق میں ہو رہا ہے، اور آخرت میں آپ کو کتنی بڑی اس کی جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ملنے والی۔ تو یہ اسی طریقے سے ماشاءاللہ اور جگہوں میں پتہ نہیں کیا نظام ہے، نہیں ہے، آپ کے یہاں مہمانوں کی ضیافت کا بھی انتظام ہے، آپ لوگ حصہ لیتے ہیں، مہمان نوازی کے شعبے میں آپ کا پیسہ آتا ہے، اور جو بھی مہمان آتے ہیں جس طریقے سے بھی سال بھر آپ کے پیسے سے مہمان ان کے لیے کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، وہ کھانا کھاتے ہیں۔ تو اس کو ہلکا نہ جانیں، آپ لوگوں کی بڑی قربانی ہے، اللہ رب العالمین آپ کی اس قربانی کو قبول بھی کرے اور باقی بھی رکھے۔ بہت سارے ہمارے احباب جو لوگ اس کو پریشانی سمجھتے ہیں، آپ بالکل اس کو پریشانی نہ سمجھیں، ہماری طرف سے کمیٹی کی طرف سے آسانی ہے آپ کے لیے کہ جس وقت آپ گھر میں ہیں آپ کھانا دیجئے، جس وقت بھی آپ کے گھر میں آپ نہیں ہیں یا کھانا نہیں بن پایا مت دیجئے آپ، تو آپ کے لیے آسانی ہے، کوئی آپ کے اوپر بوجھ نہیں ہے، آپ کو کہیں جانا ہے آپ چلے جائیے۔ کچھ طلبہ ہمارے رہ جاتے ہیں جن کا کھانا نہیں لگ پاتا ہے، اس لیے بھی خاص طور پر ہم آپ کو آج ترغیب دلا رہے ہیں کہ جن سے بھی ممکن ہو سکے وہ کھانے میں حصہ لیں۔ آپ کے ایک وقت آپ دے سکتے ہیں دوپہر میں دیجیے، رات میں صرف آپ دے سکتے ہیں رات میں صرف دیجیے، آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں رہے گا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کھانا کا انتظام کر کے ہی کہیں جائیں، ایسا نہیں۔ آپ گھر میں ہیں، بچہ جائے گا کھانا ملے گا، آپ کے گھر میں تالا لگا ہے، بچہ جائے گا واپس آ جائے گا، اس کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ اس چھوٹی شکل جو نیکی کی ہے، جو آپ کے حق میں بہت بڑی چیز ہے، اس کو ضرور اپنائیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دینی مدارس کا خیال رکھنے،
اس کو قائم کرنے، اس کو باقی رکھنے اور ہر طریقے سے اس کا تعاون کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔